الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. گرامی قدر بھائیوں اور لائق کے احترام بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی مہینے کا دوسرا جمعہ مکتب جالیات مارکیٹ انیزہ میں ہمارے فاضل دوست فضیلت الاخ ابو محمد ارشاد احمد فیصل حفظہ اللہ پیچھے شخص اگر نہ تازیانہ اٹھا رہے ہیں، اور آج بھی ہماری لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. جیسا کہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ آج محترم کا موضوع شیعہ کے عقائد ہیں. شیعہ کے بارے میں ہمارے کچھ سنی مسلمان نرم موقف رکھتے ہیں اور حقیقت میں وہ ان کی عقائد اور ان کے نظریات سے تو اس حوالے سے میں ضروری سمجھا کہ اس موضوع کے اوپر مستقل درس ہو تاکہ آپ لوگوں کو ان کے عقائد کا علم ہو اور آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان کی مجالس اور ان کے ساتھ اور ان کی مصاحبت سے بچا سکیں، تاکہ کل ان کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے آپ کی اولاد اور آپ کی آئندہ نسل بھی کہیں انہی عقائد کی حامل نہ بن جائے. تو بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت دیتا ہوں فاضل دوست محترم بھائی ابو محمد حفظہ اللہ تعالیٰ کو وہ تشریف لائیں اور شیعہ کے عقائد کے موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. 9:15 تو آپ کا حد بنتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں درس شروع کروں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے موبائل کو سائلنٹ کریں، اور اگر کسی کے موبائل کی گھنٹی بجے تو پھر گھنٹی نکال لیں گے، اس سے موبائل لے لیں گے. ٹھیک ہے؟ چلو جزاک اللہ خیر. یمین بھائی، الحمدللہ یمین بھائی، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کے ساتھی آپ کی جماعت صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت سے جو انسان بھی جسے بھی یہ نعمت ملی ہے، جو بھی مسلمان کہلاتا ہے، وہ بڑا خوش قسمت ہے. اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس عظیم نعمت کی وجہ سے ہر انسان جس نے اس نعمت کو پایا ہے وہ جنت کا حقدار کہلائے، اور جس کے پاس
یہ نعمت نہیں تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ نعمت صرف آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس نعمت کے بہت عظیم فوائد اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین نعمت کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ تک پہنچایا تو صحابہ نے اس کی بڑی قدر کی. اس عظیم نعمت کو بچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے انہوں نے دن رات محنتیں کی. ان کی دن رات محنتوں کا نتیجہ کہ دنیا میں رب کائنات نے ان صحابہ اکرام کی جماعت کو عزتیں دی، مقام دیے، مرتبے دیے اور دنیا جہان کی دولتیں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی. لہذا اسلام ایسی نعمت ہے کہ جو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی صحابہ چونکہ اس چیز کو جانتے تھے کہ یہ کتنی عظیم نعمت، اس کے لیے انہوں نے اپنے جان، اپنے مال، اپنا وقت، ہر چیز کو قربان کیا. لیل و نہار انہوں نے محنتیں اور کوششیں کی. ان کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ یہ صحابہ کی جماعت جس طرف بھی جاتی تو ہر طرف اسلام کا چرچا ہوتا، اسلام کا علم بلند ہوتا، دین اسلام پھیلنے لگا. مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہ جب آپ کا ابتدائی دور، ابتدائی 6 سال عثمان غنی کے رضی اللہ تعالی عنہ، ان 6 سالوں میں صحابہ اکرام نے پورے بر اعظم افریقہ کو فتح کر لیا. بر اعظم افریقہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور آپ کے یہ ایشیا کے اندر بھی بہت سے ممالک کو صحابہ نے فتح کر لیا. جس علاقے میں جاتے ادھر ہی اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا، دین اسلام کی دعوت پھیلنے لگتی. ان سارے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت قلیل تعداد میں نکلتی اور بڑے بڑے سورمے اور بڑی بڑی طاقتوں کو وہ زیر کر دیتے. ان حالات میں کافر بڑے پریشان، کافر طاقتیں بڑی پریشان کہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، عدد ہے، لیکن یہ لوگ کہ بظاہر نہ ان کے پاس کوئی طاقت، نہ قوت، نہ کوئی، لیکن جب بھی مقابلہ ہوتا ہے ہم ان سے شکست کھا جاتے ہیں. اللہ اکبر. بے شمار علاقوں کو فتح کرتے ہوئے صحابہ اکرام یورپ کے دروازوں تک پہنچے اور یورپ کے کافروں کو بھی اپنی جان کھلانے پڑے. پریشان ہوئے کہ اب ان کے ہاتھوں اب یورپ بھی محفوظ نہیں رہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہود و نصارہ، مجوسی، مشرکین بڑے پریشان. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری یہ بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہذا کوئی ایسا حل سوچا جائے. میری بات کو اگر شروع سے آپ بات سے سنیں گے جو میں تمہیداً عرض کر رہا ہوں تو پھر آگے چل کے بات اچھی طرح سمجھ آئے. لہذا ذرا توجہ سے آنے والے جو بھائی ہیں ان کی طرف آپ دیکھنا چھوڑیں، میری طرف آج دیکھیں آپ انشاءاللہ. اللہ اکبر. صحابہ محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں،
دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں میدان جنگ میں دی جا رہی. یہود و نصارہ، مشرکین، مجوسی پریشان. کوئی حل نکالا جائے، کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے کہ ان لوگوں کو کمزور کر کے ان کی بڑھتی ہوئی طاقت، بڑھتی ہوئی قوت، بڑھتی ہوئی پھیلتی ہوئی کامیابیاں، اس کا راستہ روکا گیا. لہذا سازشیں شروع ہو گئیں. اس بات کو وہ جانتے تھے کہ جب تک ان لوگوں کے پاس عقیدہ توحید ہے، جب تک یہ لوگ ایک کلمہ پر متحد ہیں، جب تک یہ لوگ ایک امیر پر متفق ہیں، جب تک یہ لوگ قرآن حکیم کی تعلیمات سے ان کی زندگیاں منور ہیں، اس وقت تک ہم ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے. لہذا سازش تیار ہوتی ہے. سازش کیا تیار ہوئی کہ ان کے عقیدہ توحید میں نقب لگائے جائے، ان کے قرآن کو، ان کی احادیث کو، ان کے سلف صالحین کو بدنام کیا جائے، اور ایسی باتیں پھیلائی جائیں اور ایسی باتیں کی جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ بھی برباد ہو، ان کا قرآن کی طرف سے ان کی نظریں پھر جائیں، صحابہ سے ان کی محبت، سلف صالحین سے ان کا پیار، ان تمام چیزوں کو جب تک ان لوگوں کے دل و دماغ سے ہم نہیں نکالیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. سازش تیار ہوئی. لہذا ایک لیڈر یہودیوں کا عبداللہ بن سبا، اس نے اس ساری ذمہ داری کو اٹھایا. عبداللہ بن سبا یمن کا رہنے والا اس یہودی، اس نے گہری سازش تیار کی اور بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا. مسلمان ہونے کے بعد مدینے میں آیا. مدینے میں آ کر لوگوں کے ساتھ اس نے رابطے قائم کی، دوست بنائے، ساتھی بنائے، جماعت تیار کی. اور اس کا ٹارگٹ وہ لوگ تھے کہ جو لوگ نو مسلم، نئے مسلمان، ابھی نہ ایمان اتنا مضبوط ہوا، ابھی نہ تعلیم و تربیت اتنی ہوئی، ان لوگوں کو اس نے آسانی سے اپنا شکار کیا. لوگ اس کی باتوں میں آئے. سب سے پہلا کام اس نے جو کیا وہ خلافت راشدہ کو توڑنے کا، کہ جو امیر المومنین اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خلاف اس نے بھڑکایا. عقیدے کے حوالے سے علی کے مقام میں، علی کے رتبے میں خلوت کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو بتاتا، اے لوگوں، یہ حکومت جو اس وقت عثمان کے پاس ہے، عثمان نے قبضہ کیا ہوا. اس سے پہلے ابو بکر، عمر، انہوں نے بھی ظالمانہ طور پر اس حکومت پر قبضہ کر رکھا. حکومت تو علی کی ہے، علی اصل مالک ہے تخت کا، علی مالک ہے پوری دنیا کا. علی پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے پوری کائنات میں بادشاہی علی کی، یہ مقام مرتبہ تو علی کا ہے. لہذا اس نے لوگوں کی ذہن سازیاں کرنا شروع کر دی. یہ نو مسلمین جمع ہوئے، اس کے ساتھ ملے، آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں میں پھیلتا گیا. بہت سے لوگوں کو اس نے ملایا. میں اختصار سے کام لیتے ہوئے، کیونکہ 1 گھنٹے میں نے اپنی بات کو مکمل کرنا. بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جسے اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا. لہذا اختصار سے کام لیتے ہوئے مصر میں گیا، شام میں گیا اور دیگر علاقے، اور سب سے زیادہ جس علاقے میں اسے کامیابی ملی وہ عراق کا، کوفہ، بصرہ، بغداد، ان علاقوں میں اسے بڑی کامیابی ملی. اس کی جماعت بن گئی، جماعت مضبوط ہوئی، یہاں تک کہ اس جماعت نے عثمان غنی کو شہید کیا. عثمان غنی کی شہادت، پھر حضرت علی کی خلافت، حضرت علی کی خلافت کے 6 سال، اس دوران بھی یہ اپنی سازشوں میں مصروف رہے. یہاں تک اب بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، بہت سے لوگوں کی یہ سوچ بن گئی کہ حضرت علی جو ہیں وہ اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، پوری کائنات کی شہنشاہیت میں علی کا حصہ ہے.
اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہنا شروع ہو گئے کہ معاذ اللہ حضرت علی خود ہی اللہ ہے، حضرت علی خود ہی اللہ ہے۔ اس عقیدے کو ان ظالم و فاسقوں نے مسلمانوں کے اندر پھیلایا۔ جب یہ لوگ اس عقیدے کو ماننے لگے، وہ صحابہ کی جماعت، وہ مسلمانوں کی جماعت کہ جو جدھر بھی جاتی کافروں کو پچھاڑ دیتی، کافروں کو بھگا دیتی، لوگ ان کے آگے رکھ کے بھاگتے، زندگی کی بھیک مانگتے، مسلمان ان کی ریاستوں پر گھوڑے چڑھاتے اور یہ لوگ ان کے سامنے گرے پڑے۔ روم گرا اور بڑی بڑی سلطنتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر پڑی تھی، لیکن جب اس عقیدے میں خلل آیا اور ان کے درمیان تفریق پیدا ہوئی تو پھر ان مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی اور پھر فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ اور یہی یہ کافر، یہ سازشی، یہ بدکار، یہ مجرم یہی چاہتے تھے کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم ان کو روک دیا جائے، اسلام کی ترقی اسے روک دیا جائے، مسلمانوں کے اتحاد، اتفاق، باہمی مودت، پیار وہاں تقسیم کر دیا جائے۔ وہ اس چیز میں کامیاب، انہی شیعوں کی وجہ سے، انہی ظالموں کی وجہ سے وہ مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار، ایک دوسرے کے لیے کیا قربانی کی مثالیں ہیں جو اس سے پہلے کبھی کائنات میں ملتی نہیں۔ جب مہاجرین مدینہ میں آئے ہیں تو کیا مثال انصار کی، اپنے گھر تقسیم کر رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، یہ میرا گھر اگر 10 مرلے کا ہے، 5 تیرے ہوئے، 5 میرے ہوئے، میرے گھر میں جو مال پڑا ہے آدھا تیرا آدھا میرا۔ اور اس سے بڑھ کے کہ اگر ایک صحابی کی 2 بیویاں، وہ کہتا ہے میں کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تو شادی کر لے، ایسی قربانی جو صحابہ ایک دوسرے کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دے رہے تھے، ان شیعوں کے ان جو ان کی سازشیں تھی، اس کی وجہ سے یہی صحابہ آپس میں دست و گریبان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین، اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا خسارہ کہ اس سے پہلے صحابہ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، مسلمانوں میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں ایک دوسرے کو کاٹا۔ 60-70 ہزار مسلمان، جن میں صحابہ کی بڑی تعداد آپس میں لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ اتنا عظیم نقصان انہی یہودیوں کی سازش، انہی شیعوں کی سازش، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا بڑا خسارہ جو ہے اٹھانا پڑا۔ اللہ اکبر! سلسلہ چلتا رہا، تفریق بڑھتی گئی، یہاں تک کہ واقعہ کربلا ہوا۔ واقعہ کربلا وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے جن وجوہات پر وہ ہوا، وہاں پر ایک نئی تفریق پیدا ہو گئی، نئی تقسیم پیدا ہو گئی۔ انہی شیعوں نے خود حضرت حسین کو بلوا کے وہاں پر کوفے کے میدان میں طرح چھوڑ دیا۔ بلانے والے خود خود لکھے، دعوت خود دی۔ وہاں پر بلانے کے بعد حضرت حسین آوازیں دے دے کر پوچھتے ہیں، فلاں ابن فلاں، یہ تیرا خط، فلاں ابن فلاں، یہ تیرا خط، فلاں ابن فلاں، یہ تیرا خط، تو نے مجھے بلایا، تم نے دعوت دی، میں یہاں پر آیا، اب کیوں بھاگتے ہو، کیوں چھوڑتے ہو؟ لیکن اس وقت کوئی بھی حسین کی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ شہادت ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب شہادت کے بعد یہی کوفی، یہی شیعہ اپنے اس کوفہ میں لگے اپنے سر کو پیٹنے لگے، رونے۔ حضرت حسین کی بیٹی حضرت زینب جب انہوں نے یہ دیکھا تو دیکھ کر ارشاد فرماتی ہیں، اور کوفیوں اور ظالموں، تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے میرے بابا کے بابا حضرت علی کو بھی تم لوگوں نے شہید کروایا، انہیں بھی دھوکہ دیا، اور پھر میرے بابا حضرت حسین ان کو تم نے بلوایا، اور بلوا کے تم خود نے شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد اب روتے ہو، ماتم کرتے ہو۔ حضرت زینب کی یہ الفاظ
ان کی اپنی کتابوں میں اصول کافی ہو، کشف الامہ ہو، ان کی اپنی کتابوں میں یہ تحریریں درج ہیں کہ حضرت زینب نے کوفیوں کو یہ بات کہی۔ اللہ اکبر، لگے رونے، لگے پیٹنے، قتل کر کے حضرت حسین کو اب ڈال کدھر دیا؟ کسی اور گھر میں۔ یزید نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے۔ اب مسلمانوں میں ایک اور تقسیم پیدا کر دی۔ یہ جماعت مزید حصوں میں بٹ گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا، اور آئے دن نیا فتنہ، نئی بات، نئی چیزیں، نئے عقائد، اپنی کتابیں، اپنے مسئلے، اپنی تاریخ، اپنی تبلیغ، اپنے بیان، اور ایسی لچھے دار تقریریں اور ایسی بناوٹیں اختیار کر کے ڈرامہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے عقائد کو انہوں نے خراب کیا، اور بڑے لوگ، بڑی دنیا ان کے پیچھے لگ گئی، بہت دنیا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کلمہ تو نامکمل ہے، کلمہ جو تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نامکمل، نامکمل۔ کلمہ کے دو ارکان ہیں، پہلا رکن لا الہ الا اللہ، اور دوسرا رکن محمد رسول اللہ۔ یہ اسلام کے کلمہ کے دو رکن ہیں، لیکن شیعہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، یہ دو رکن نہیں، بلکہ کلمہ کے 3 رکن ہیں، کلمہ کے 3 رکن ہیں۔ جب تک تم ان 3 رکن کی ادائیگی نہیں کرتے تم مسلمان نہیں ہو۔ جس طریقے سے تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور محمد رسول اللہ تم نہیں پڑھتے، تم مسلمان نہیں، بھائی نہیں۔ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھتے ہو تم مسلمان نہیں ہو۔ مسلمان کب ہو؟ کہتے جب تم کہو علی ولی اللہ، کہ علی ولی اللہ کا اعلان کرو گے تو تم مسلمان ہو، مگر نہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ آخر جی علی ولی اللہ جزو کلمہ نہیں، جزو اذان نہیں، جزو نماز نہیں، اے آؤٹ آف سینس کیوں فیوز اٹھ گیا؟ علی اصول ہے، باقی فرو ہے، نماز فرو ہے، علی اصول ہے، تقلید فرو دی ہے، اصول دی نہیں۔ تشہد پہ بیٹھ دیو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پڑھ دیو نا۔ کیڑے موجتے تو پوچھے بولو ہون میرے النیریاں کیوں بیخ دیو؟ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیو، کیڑے موجتے تو پوچھے؟ تو جدو علی دیواری آئی ہون کیوں پیڑ ہوئی؟ ہون کیوں مجتہد دی گل ہوئی؟ ایدہ مطلب تیرا قصور نہیں، تیری ماں دا قصور ہے۔ علی مولویہ دے فتوے دا محتاج نہیں ہے، مینوں رب کعبہ دی قسم، علی تکمیل دین ہے۔ جو چیز دین میں ہے علی اس کی تکمیل ہے، یا ہر چیز دین سے نکالو یا علی کے بغیر مکمل کر کے دکھاؤ۔ یہ کلمہ، یعنی کلمہ کے کتنے رکن ہوئے؟ 3 رکن۔ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کلمہ کے 3 رکن ان کے پورے نہیں۔ اور مثال دی ایک شیعہ نے، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، اس میں مثال دیتا ہے، کہتا ہے مغرب کی کتنی رکعت ہے؟ کہتا 3 رکعت۔ کتنی رکعت ہے؟ 3 رکعت ہے۔ کہتا مغرب کی اگر 2 رکعت پڑھ لو، تیسری چھوڑ دو، نماز ہو جائے گی؟ آگے جتنے جائر بیٹھے ہیں، بات ٹھیک ہے کہ واقعی نہیں ہوگی، مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اب وہ جو لوگوں کو اپنی طرف لا رہا ہے، ان کو سبق پڑھا رہا ہے، لچھے دار تقریر، مزیدار گفتگو، بناوٹ، ڈرامہ، جیسے کوئی تھیٹر چل رہا ہوتا ہے۔ 2 رکعت پڑھو، ہوتی ہے مغرب؟ کہتے نہیں۔ اس نے کہا کیسے ہوتی ہے؟ اور کہا جب 3 پڑھے، اس نے کہا ایسے ہی جیسے مغرب کے 3 تم فرض نہ پڑھو مغرب نہیں ہوتی، اسی طرح یہ کلمے کے 3 رکن ادا نہ کرو کلمہ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اب ظاہر بیٹھے سارے نعرہ حیدری، سارے ایک دم جناب، ان کا ایک تو مخصوص انداز
اس مخصوص انداز سے وہ بندوں کو گرماتے ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ کلمے کے دن رکن ہیں۔ اب بات سوچنے والی ہے کہ پیچھے جتنے صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پیچھے دیگر انبیاء ان تمام کے بارے میں پھر ہم شک میں پڑ گئے۔ اگر علی ولی اللہ، لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے بڑی باتیں کھڑ رکھی جس کو میں آگے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم یہ تو بدل دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں 17,000 آیات تھیں، انہوں نے اس کو 6,600 تک مخصوص کر دیا ہے۔ انہوں نے 11,000 آیات قرآن حکیم میں سے نکال دی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق قرآن حکیم محفوظ نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال اپنی کتاب کے اندر، کتاب الاحتجاج، انہیں شیعوں کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت علی، ابو بکر اور عمر فاروق، ان کے پاس وہ حضرت علی قرآن کا نسخہ لے کر آئے۔ ابو بکر نے اور عمر نے وہ قرآن کا نسخہ لیا تو اس میں دیکھا کہ اس میں صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر لعنتیں لکھی ہوئی تھی، ان کے اوپر، اور اہل بیت کے بارے میں بڑی تعریفیں لکھی ہوئی تھی۔ اب وہ اپنی کتاب الاحتجاج اس میں لکھتا ہے، عمر نے دیکھا، اچھل پڑا، اچھل کے کہتا ہے جا یہ نسخہ ہمیں نہیں چاہیے، لے جاؤ اسے۔ اور ساتھ ہی اس نے اشارہ کیا خالد بن ولید کو، کہنے لگا یہ اگر لے کر نکل گیا تو لوگوں میں بات پھیل جائے گی، لہذا مارو۔ وہ نسخہ چھین کے وہاں سے نکل گئے۔ حضرت علی وہ نسخہ چھین کر نکل گئے اور جاتے جاتے کہہ گئے جاؤ یہ جو اصل قرآن ہے یہ میں اپنے بیٹے کے حوالے کرتا ہوں جسے امام غائب کہتے ہیں، وہ میرا بیٹا جب آئے گا آخری زمانے میں تو وہی اس قرآن کو لے کر آئے گا، اس وقت تک یہ قرآن غائب رہے گا۔ لہذا ان کے اس قول کے مطابق وہ قرآن ابھی تک غائب ہے، اور وہ کب آئے گا؟ جب امام غائب آئے گا۔ اس وقت تک اس کا معنی یہ ہوا کہ شریعت معطل ہو چکی ہے، مسلمانوں کا آئین معطل ہو چکا، قرآن غائب کر دیا ہے، امام غائب لے گیا غار میں۔ اب وہ کب نکلے؟ آخری دور میں۔ اب اس وقت تک یہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے، کس طریقے سے چل رہا ہے؟ اللہ اکبر، ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، ان کی مرضی کے مطابق۔ اب یہاں ذرا رک کر قرآن کے ان لفظوں کو بھی دیکھ لو۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کو حفاظت کا ذمہ اس رب نے، اس خالق نے، اس مالک نے اٹھا لیا، لہذا اس قرآن میں کوئی کسی قسم کی نہ تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کچھ نکال سکتا ہے، اور نہ کچھ اس کے اندر اپنی طرف سے ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اور واقعی قرآن محفوظ پوری دنیا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، پوری کائنات کے جس علاقے میں جاؤ گے وہاں پر تم قرآن کو ایک ہی پاؤ گے انشاءاللہ۔ اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا کے ہر گوشے میں اس طرح محفوظ ہو جس طرح اللہ کی یہ کتاب محفوظ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے آگے پیچھے سے کوئی چیز بھی اس کے اندر داخل نہیں کی جا سکتی۔ اسے آسمان والے رب، اس حمید رب، اس حکیم رب نے اسے نازل کیا ہے، اور حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب معاذ اللہ خالق کائنات اس کی حفاظت سے عاجز آ گیا، اور ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ اتنے تگڑے تھے، اتنے طاقتور تھے قرآن کے اندر تبدیلی کرنے والے، کہ جنہوں نے رب کائنات کو بھی معاذ اللہ شکست دے دی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کتاب میں کہتے ہیں امام جعفر صادق کے پاس ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا۔ وہ قرآن کی آیت کیا تھی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ امام جعفر نے اسے پکڑا، کہتے ہیں تم نے آیت غلط پڑھی۔ اس نے کہا حضرت یہ قرآن، یہ آیت لکھی ہوئی میں نے کیا غلط پڑھا ہے؟ تو کہتے ہیں اصل میں اسے تبدیل کر دیا گیا،
اس میں سے کچھ حرف نکال دیے گئے ہیں. یہاں یہ آیت اس طریقے سے تھی. کیسے؟ اب امام جعفر کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پڑھ کے بتائی، درستگی کروائی. کہتے ہیں اس طرح پڑھ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وَلَایَتِ عَلِيٍّ وَالْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. قرآن کی آیت اس طرح ہے کہ جس نے اللہ کی، اللہ پھر علی کی، پھر اس کے بعد کے اماموں کی جنہوں نے اطاعت کی، وہ کامیاب ہوں گے. لہذا قرآن میں سے یہ الفاظ نکال دیے گئے ہیں. اب اللہ کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن میں سے کوئی چیز نہ نکالی جا سکتی ہے اور نہ داخل کی جا سکتی ہے. یہ شیعہ کا عقیدہ کہ یہ قرآن صحیح سارن ہمارے پاس موجود نہیں. اسی لیے آپ ایک بات پہ غور کیجئے گا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جائیں پاکستان سے لے کر ہندوستان تک، اس کے علاوہ بر اعظم یورپ، ایشیا، افریقہ، پوری دنیا میں جاؤ، تلاش کرو، ڈھونڈو، اور ڈھونڈنے کے بعد مجھے بتاؤ کہ کوئی ان شیعوں میں کوئی حافظ قرآن ہے؟ نہیں ہے. قرآن کے غدار، قرآن کے انکاری، رب کائنات کے احکام کے انکاری. اور جو قرآن کا انکاری ہو، میں کہتا ہوں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کر دے تو اسلام باقی نہیں رہتا. اگر کوئی قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کر دے، اس کا کوئی دین، کوئی اسلام، کوئی مذہب باقی نہیں بچتا. اس شیعہ نے تو پورے قرآن کا انکار کیا ہے. تو یہ کیسے مسلمان ہے؟ اسی طرح میرے بھائیوں، تفسیر میں بھی بڑی گڑبڑ کرتے ہیں. کچھ آیتیں اگر مانے بھی تو اس میں تفسیر اپنے مطلب کی کرتے ہیں. اب تفسیر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ رب العزت نے جو انہیں سزا دی تھی، یہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے تھے، اس سزا کی ایک وجہ ہے. اس سزا کی ایک وجہ ہے. اصول کافی وغیرہ ان کتابوں کے اندر یہ ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، سارے رسولوں کو جمع کیا. تو سارے رسولوں کو جمع کر کے رب کائنات نے فرمایا کہ تم سب اس بات کو سن لو کہ تم نے علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہے، علی کو ولی اللہ ماننا ہے، علی کے مقام، اس کے مرتبے کو تسلیم کرنا ہے. لہذا سب نبی جتنے انبیاء پیغمبر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے انکار کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام نے انکار کر دیا. اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. اس وجہ سے اللہ اکبر. کہتے ہیں جب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام قید ہوئے تو پریشانی کے عالم اب سوچنے لگے غلطی کیا ہے. اب اس غلطی کے اوپر ان کو احساس ہوا، پتہ چلا، تو پھر اللہ کے سامنے روئے اور کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میں علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں. اور جب یونس نے حضرت علی کی ولایت کا اقرار کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں آزاد کیا. اللہ اکبر. اور آپ وہ سب جانتے ہیں واقعہ کہ جس وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ پیش آیا، ہم سب کو اس بات کا علم ہے. لہذا اس وجہ سے یہ بات اپنے وہ درسوں میں بھی، اپنے بیانوں کے اندر بھی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. کوئی نبی نہیں رہ سکتا کہ جب تک نبی بھی علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو کوئی نبی نہیں رہ سکتا. یہاں تک کہ محمد کریم بھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی شیعہ یہ کہتا ہے کہ رب نے کہا اے محمد اگر تو علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو فما بلغت رسالتا، پھر اے نبی، اے محمد، تو نے رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا اور تیری رسالت باقی نہیں رہتی. کہتے ہیں محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبوت ملی ہی علی کی وجہ سے ہے. ان کو نبوت ملی ہی علی کی وجہ سے. انبیاء ما سبق آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے صاحبان شریعت نبی بھی اس نبی کی نبوت کا اقرار نہ کریں یا اقرار کر کے پھر جائیں
تو وہ نبی نہیں رہتے. خدا کے لیے جاگو. میں جملہ ایک کہہ رہا ہوں، دیکھو سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کو دے رہا ہوں. وہ نبی نہیں رہتے، قرآن کی آیت ہے. یہ علی کے نبی کی شان ہے. مسلمان کے نبی کی بات نہیں کر رہا. مسلمان کا نبی تو بیچارہ اتنا غریب ہے کہ اسے لوگ میدان میں چھوڑ کر چلے بھی جائیں پھر بھی رضی اللہ رہتے ہیں. لیکن علی کا نبی وہ ہے جس پر ایمان لا کر اگر شک کرے کوئی نبی بھی تو وہ نبی نہیں رہتا. اس لیے علی کے نبی کی بات کر رہا، مسلمان کے نبی کی بات نہیں کر رہا. دیکھو کتنے بیدار ہیں. آپ اشارہ کروں گا، ایک تاریخ کے بہت بڑے سفر سے گزار دوں گا آپ کو ایک جملے میں. علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کے نبی کی بات نہیں کر رہا. مسلمان کا نبی تو وہ ہے جو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کرتا ہے اور جبریل سے اقرا کے معنی پوچھتا ہے. علی کا نبی وہ ہے جس کی زبان چوس کر، جس کے ہاتھوں میں آ کر علی کہتا ہے یا رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن. یہ علی کا نبی ہے. سلامت رہے، سلامت رہے. کس معراج پر ہے؟ الحمدللہ علی کے صدقے میں. یہ علی کا نبی ہے. نبی کا، ہاں علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں. علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں. علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں. کبھی موقع ملا تو تفصیل بتاؤں گا. یہاں سے اشارہ کیا ہے. علی کے نبی کی شان یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اگر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوت نہیں رہتی، وہ نبی نہیں رہتے. سچ جاگو، بیدار ہو اور جا کر ابھی قرآن پڑھ لینا. دونوں آیتیں پڑھ رہا ہوں، ایک پڑھ چکا ہوں، فیصلہ اس پر دے رہا ہوں. یہ علی کے نبی کی شان. قاضی مدد صاحب ساری سانسیں اکٹھی کر لیں، اپنے سینے میں ساری سانسیں اکٹھی کریں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور ان یا علی مدد کہنے والوں کو میں اس سرزمین چکوال پر ایک تاریخی جملہ علی کے صدقے میں چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہوں. یہ علی کے نبی کی شان. مولا انہیں توفیق دے، مجھے قوت دے کہ جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں قرآن کی روح سے وہ آج یہاں بیان کر جاؤں. یہ علی کے نبی کی شان کہ اگر نبی اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو نبوتیں ختم ہو جائیں، فاسق ہو جائیں. اور یہ نبی کے علی کی شان. جاگو 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 جاگو. ٹھہرو. یہ علی کے نبی کی شان تو بتا دی نا، اب یہ نبی کے علی کی شان. ذہن میں رکھنا، خدا کے لیے مجھے قبر تک افسوس ہوگا اگر میرا یہ جملہ ضائع گیا. مولا تمہیں سلامت رکھے. میں بار بار آؤں گا چکوال، بار بار انشاءاللہ انجمن غلامان عباس کے جلسے میں بھی آؤں گا. اس سال زندہ رہا اعلان کر رہا ہوں. لیکن اگر میرے اس جملے کو ضائع کیا گیا، خدا کی قسم کبھی نہیں آؤں گا، پھر کبھی نہیں آؤں گا. اس لیے سوچ کر غور کر کے اس جملے پہ غور کر لو. یہ علی کے نبی کی شان کہ 40، یہ علی کے نبی کی شان کہ 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو وہ نبی نہیں رہتے. اور یہ نبی کے علی کی شان، یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر یہ محمد مصطفیٰ غدیر خم کے منبر سے اس علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو فما بلغتا. جیو بیٹا جیو. دودھ کا
کرتے ہوئے علی ولی کو کما کہوں سلامت رہو بیٹے، سلامت رہو. کرو والا مانتے ہوئے جانوان بلند فرشتگار نعرہ بات کرنے لگتی ہوگی بڑا سلامت رکھے اچھیے. بات ہی بات کی ہے. ایک ہاتھ نبی کا ایک ہاتھ علی کا مجھے حقیق میں پڑا تھا. حاجیوں نے مولا کے استقبال کیا تھا. سیدوں آپ کو مولا کی قسم سلامت رہے، سلامت رہے. آپ کو اتنی طاقت دی ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے ڈالا ہے. علیم مولا زبان کے ساتھ دل بولا. علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا. یہ علی کے نبی کی شان کہ 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو وہ نبی نہیں رہتے. اور یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر یہ غدیر خم کے منبر پر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو فما بلغت رسالتا، میرے حبیب کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. ارے جس علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر نبی کی نبوت باقی نہیں رہتی تو 2 رکعت کے مولوی کی امامت کیسے؟ نبی کی بعثت کا مقصد، بلکہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا، اپنی قوموں سے یہ اقرار لینا اللہ کی وحدانیت اور وقت کے نبی کی رسالت اور ساتھ ہی علی کی ولایت کا اعلان. یہ باتیں وہ کہتے ہیں تمام نبی اپنی امتوں سے اس چیز کا اقرار لیتے رہے. اب جاؤ پوری دنیا کی کتابیں ڈالنا، جو صحیح کتابیں محدثین نے لکھی ہیں، ائمہ اکرام نے لکھی ہیں، اور مسلمانوں کا اجماع جن کتابوں پر جائیں ذرا کھنگال ماریں، پورا قرآن پڑھیں، پورے ذخیرہ حدیث کو دیکھے جا کے پڑھیں. کسی جگہ پر ایسی باتیں، ایسی واہیات باتیں کہ جو ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھر رکھی ہیں، آپ کو کسی جگہ پر ایسی چیز نہیں ملتی. لیکن ان لوگوں کی ایجاد کرنا، قرآن اٹھاؤ تو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث کیوں فرمایا. شیعہ کہتا ہے اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا علی کی ولایت کا اعلان کروانے کے لیے. اور رب کائنات قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا. کس لیے بھیجا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے نبیوں کو، رسولوں کو امتوں کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ دنیا میں جا کر لوگوں کو ایک پیغام دے، یہ دعوت دے ان اعبدوا اللہ کہ اس اللہ کی عبادت کی جائے، اس ایک خالق کی، ایک مالک رب، اس کی عبادت کی جائے. جو نبی بھی آیا، جو بھی رسول آیا، اس نے دعوت بھی یہی دی. کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہ اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن وہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اپنے عقیدے کے مطابق کچھ اور بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح اپنے اماموں کے بارے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو دیگر باتیں وہ بیان کرتے ہیں، اس کی طرف بھی ذرا چند ایک گزارشات آپ سماعت فرمائیں. کہتے ہیں کہ جتنے بھی امام، ان کے 12 امام ہیں. پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے آخری جو ان کے امام، ہمارے بھی ہم مانتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، ہم مانتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے. اب وہ کہتے ہیں وہ ہمارے امام غائب ہمارے ہیں. میں نے یہاں پر پچھلے درس میں بھی ایک جگہ پر میں نے بات کی تھی، میں نے کہا واقعی امام ان کا غائب ہے، بات سچ کہتے ہیں، امام غائب ہے. جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس امام مہدی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ غائب نہیں ہے،
وہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ پیدا ہوگا اور اس کے بعد رب نے ہم سے جو کام لینا ہے اس وقت میں وہ اپنی خدمات اس دین کے لیے سر انجام دیں گے. ان کا جو امام ہے بات بالکل سچ ہے, یہ سچ کہتے ہیں, ان کا امام غائب ہے, لیکن وہ کون ہے؟ وہ امام مہدی نہیں ہے بلکہ ان کا امام, اگر آپ سمجھ گئے ہو, نہیں سمجھے, اگر سمجھے ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے چہروں پر اثرات ہوتے. ان کا امام غائب دجال ہے. وہ کیوں؟ اس لیے دجال دجل سے جھوٹ بولنے والا جھوٹا, بڑا جھوٹا, اور اللہ کی قسم شریعت میں جتنا جھوٹ انہوں نے بولا ہے اس سے زیادہ جھوٹ شاید ہی کسی نے بولا. تو پھر امام وہ غائب ہی ہے نا دجال, تو پھر ان کا امام غائب وہی ہے جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں. اور جب یہ نکلے گا دجال اس کے پیروکار ہوں گے تو اس کے پیروکاروں میں یقین جان لیجئے یہ جھوٹے مکار, یہ بدکار, یہ سب اس کو فالو کرنے والے, یہ دجال اور یہ جتنے بھی جھوٹ بولنے والے شریعت کے اندر, قرآن کے اندر, نبی کے فرمان کے اندر, یہ جھوٹ بولنے والے سارے اس کے پیروکار. اب ان کے جھوٹ کہتے ہیں امام آئمہ کو تو مقام بہت اونچا ہے. کتنا اونچا ہے؟ کہتے ہیں ان کے مقام جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, ان تمام نبیوں اور رسولوں امام, تمام نبیوں اور رسولوں سے, فرشتوں سے امام ان کا جو تھا. ان کا امام ہمارا تو نہیں, خمینی, ان کا امام خمینی جو ہے وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ جس طریقے سے رب کائنات کی حاکمیت, جس طریقے سے خالق کا مقام, اس کا مرتبہ بین ہی ہمارے 12 اماموں کا مقام اور مرتبہ بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ کا ہے, جس طرح اللہ کا ہے. یعنی رب کائنات کے مقام اور مرتبے اور ہمارے 12 اماموں کے مقام اور مرتبے میں کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. اللہ اکبر. اور ایک شیعہ کہتا ہے اپنی تقریر میں, کیا بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کے, رب کائنات کے یہ کرسی اور عرش جو ہیں یہ علی کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ عرش الہی جو ہے بلکہ وہ کچھ تمہید اس طریقے سے باندھتا ہے, ساری دنیا کے سجدے قبلہ کو, قبلہ کا سجدہ اور بیت المعمور کا سجدہ رب کائنات کے عرش کو, اور عرش کا سجدہ علی کو ہوتا ہے. عرش کا سجدہ. اور آپ کو بطور ثبوت آج ویڈیو بھی دکھائیں گے, اور اس ویڈیو کے اندر شیعہ کی یہ بات بھی آتی ہے, کمزور دل والے چلے جائیں, جن کے کلیجے علی کے فضائل کی دھمک برداشت نہیں کر سکتے کانوں میں انگلیاں دے لیں. شاہ نجف کا نمک خار علی کا نمک حلال کرنے لگا ہے. تمہارے سجدے کعبے کو, کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو, بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو, زرہ کا عرش کو, اور بطول کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی کو. ایک شیعہ اور کہتا ہے, سنیے عقائد, اور پھر اس کے بعد ذرا سوچئے ان کے ساتھ دوستی کرنے والے دوست احباب حضرات, ذرا فکر کریں کیا یہ لوگ دوستی کے لائق ہیں؟ اللہ اکبر. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سچ ہے, سچ ہے کہ خدا بھی مشکل کشا ہے, لیکن علی خدا کا بھی مشکل کشا ہے. اور ثبوت کے لیے آج کی ویڈیو, ثبوت کے لیے میں کو اتنی خبر ملی ہے, خدا کے ناظر خدا ہی جانے, میں کو اتنی خبر ملی ہے, خدا بھی مشکل کشا ہے, بے شک خدا دا مشکل کشا ہے. یہ عقائد ان خبیثوں کے, انہیں مسلمان کہتے ہو, ان سے دوستیاں کرتے ہو, اور ان سے اپنے تعلق بناتے ہو. اللہ اکبر. حضرت
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی تو کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر نبی معظم جب رب کائنات کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ کے درمیان اور نبی کریم کے درمیان پردہ حائل تھا. اب اللہ رب العزت باتیں کر رہے ہیں کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں نبی معظم پریشان ہو گئے. پریشانی کیا ہوئی؟ پریشانی یہ ہوئی کہ یہ آواز تو علی کی آواز لگتی ہے, یہ آواز تو علی کی آواز لگتی ہے, یہاں تک کہ نبی معظم سامنے آئے کیا آپ اللہ یا علی ہیں؟ مجھے تو آپ علی لگتے ہیں. اس کا مطلب پھر علی ہی خدا ہے, اس کا مطلب پھر علی ہی خدا ہے. اور ان کے نزدیک علی ان کا خدا ہے, ان کا رب. علی کو اپنا رب مانتے ہیں, اپنا خدا مانتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی قسم آپ یقین جانیں کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک بندہ کانپ جاتا ہے کہ کس طریقے سے ان ظالم و فاسقوں نے حضرت علی کے بارے میں غلو کر کے کس مقام تک. ہمارا رب اس بات پر کہ جب ان نصارہ نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, اس بات پر خالق نے کتنے سخت الفاظ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا. تقاد السماوات, اللہ اکبر. وہ پڑھتے ہو نا قرآن, اللہ اکبر. تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. رب کہتے ہیں قریب ہے آسمان پھٹ جائے, زمینیں شک ہو جائیں, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کیا کہتے ہیں کہ اس اللہ کا بیٹا ہے. سورہ مریم ہے یہ, اور آیت نمبر 9. آپ جا کے پڑھ لیجیے گا اس کی تفسیر کہ رب اس بات پر کتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ اس بات پر اب کسی کو کسی کا بیٹا قرار دے لینا چھوٹی بات ہے, اور کسی کو یہی کہہ دینا کہ وہ اللہ ہے. دونوں میں سے چھوٹی بات یا بڑی بات کون سی ہے؟ ان کی یا ان کی؟ سمجھ نہیں آئی میری بات کی, اس لیے آواز ڈھیلی ڈھیلی آئی ہے. وہ کہتے ہیں علی ہی اللہ ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنی جگہ پر ہے, پھر اس کے آگے اس کے اور دو ساتھی معاون, ان میں سے ایک بیٹا برابر قرار نہیں دیتے, نیچے قرار دیتے ہیں. اور یہ کیا قرار دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں وہی ہے, کچھ فرق نہیں. بلکہ اس ظالم نے جس کی بات میں نے تمہیں بتائی کہ جو یہ کہتا ہے کہ علی تو خدا کا بھی مشکل کشا ہے, اس نے علی کو اللہ سے بھی بڑا کر دیا. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ عیسائیوں نے وہ چھوٹا ہی رکھا ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام کو بہت چھوٹا رکھا ہے, لیکن انہوں نے ظالموں نے فاسقوں نے اللہ اکبر میرے رب کی وما قدر اللہ حق قدر, اس رب کی قدر نہیں کی. اس رب کے بارے میں یہ عقائد یہ اس امت کو سکھائے گئے, اس امت کو پڑھائے گئے. اسی طرح میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, رب کائنات کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہوئے یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ اس عقیدے کا حامل نہیں ہوتا, جب تک کوئی علی کو الہ نہیں مان لیتا, جب تک کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتا وہی مالک ہے, وہی نماز, وہی روزہ, وہی حج, وہی زکات, وہی عبادت, وہی سب کچھ, جب تک تم میں سے کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو بقول ان کے کسی بندے کا اسلام مکمل نہیں, وہ مسلمان نہیں, وہ کافر ہے. اور ایسا کافر کہ جس کی کہتے ہیں گردنیں مارنی چاہیے. حقیقت صلاۃ ہے علی, حقیقت عبادت ہے علی. ابھی تک میں رکا کھڑا ہوں, تیرے رسول نے علی کو دیکھ کر کہا تھا یا علی انتا نیت, علی نماز کی نیت بھی تو ہے, نماز کا قیام بھی تو ہے,
नमाज का रकू भी तू है, नहीं बोलोगे तो मेंबर शादी मैं छोड़ के चला जाऊंगा। नमाज की रकू भी तू है, नमाज का सजदा भी तू है, नमाज का तशहुद भी तू है। अली तू हकीकत नमाज है, हकीकत सयाम है अली, हकीकत काबा है अली, हकीकत सजदा है अली, हकीकत इज्जत है अली। अली से जो लेना है सब कुछ ले, लेकिन जितना मान सकता है जिसकी, इसका मतलब आप सब उनके नजदीक क्या हैं? अल्लाह अकबर। और ये वजह आज शियों के बारे में शेख साहब से भी आज मेरी बात हो रही थी और मेरे ये दोस्त मुझे कह रहे थे कि 1 घंटे में तकरीर और 1 घंटे में ये क्लिप इसको पूरा करना है। अब मुझसे नहीं होता। जितनी बातें मैं यकम मुहर्रम से लेकर आज तक सुन रहा हूँ, वल्लाह सीना फटने को आता है। और सुनी सिर्फ इसलिए ताकि इन खबीसों के बारे में हमें इल्म हो और हम लोगों को आगाह कर सकें, हम लोगों को बता सकें। हैं? क्या कहते हैं? ये सारम तुम्हारे मुसलमान बहन भाई शाम में, इराक में, दीगर मुबारक यमन जहां पर इनका कोई जोर है, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरे जो मुसलमानी बहन भाई रिश्तेदार उनकी गदरे काटते हैं, बहनों की इज्जत तार तार करते हैं। और बिलखसूस जिसका नाम अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, आयशा हो, हफ्सा हो, उनकी इज्जतें तार तार नहीं करते सिर्फ, बल्कि उनके जिस्म को नोचते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। और एक एक नहीं, 10-10, 20-20 वल्लाह है, एक एक मासूम आयशा और हफ्सा के साथ जुल्म और ज्यादतियां करते हैं। तुम्हें पता ही नहीं, तुम सोई हुई कौम, तुझे क्या पता कि शाम में क्या बीत रही है, तुझे क्या पता इराक में क्या बीत रही है, तुझे क्या पता। तुझे तो फुर्सत नहीं ड्रामे से, फिल्मों से, गानों से, मौसीकियों से और ये आपके डिस्को डिजाइन। आज ये दुनिया, माल, पैसा, दौलत, भाग लो, बना लो, जमा कर लो, ऊपर हो जाओ, चेहरे को ऐसा बना लो जैसा यहूदो नसारा का, काफरों का नबाब, अप टू डेट, वेरी फाइन, मुझे बेहतरीन होना चाहिए, मेरी पोशाक, रहन सहन, खाने पीने, आला वरफा, यही फिक्र। कुछ पता नहीं तेरे अहल सुन्ना वल जमा, तेरे मुसलमान, तेरे सल्फी, तेरे दीनदार बहन भाई, उनके साथ क्या जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं। और ये तुझे अल्लाह की कसम रूए जमीन पर सबसे बड़ा काफिर मानता है, सबसे बड़ा काफिर तुझे समझता है। इसलिए कहता है इनका कत्ल करना, इनकी इज्जतें लूटना, इनके माल लूटना, इनको तबाह करना, इनको बर्बाद करना, यह हम पर फर्ज है। ये शिया का अकीदा है। इसी वजह से मैं टेलीफोन कॉल, अगर आपने पहले किसी ने सुनी है तो ठीक, नहीं तो मैं आज क्लिप में उसको भी लेकर आया हूं। इराक के 2 आने बैठे, उनको इराक से एक कॉल आती है, मिस्र के टीवी पर 2 आने बैठे, इराक से एक बंदा उन्हें कॉल करता है। और इराक में जहां पर पहले सद्दाम था, वहां पर अब शियों की हुकूमत है। अब वो शिये इन मुसलमानों के साथ क्या जुल्म और ज्यादतियां कर रहे हैं, वो कॉल खुद सुन लीजिएगा। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों और दोस्तों मुसलमानों, हमें इन चीजों को समझना चाहिए। इन साजिशों ने हमारे दीन, हमारे इस्लाम को किस तरीके से खराब किया, किस तरीके से इसके अंदर इन्होंने अपने नजरियात, अपनी अफकार, अपनी सोच और अपने दावत व तबलीग के जरिए कैसे इन्होंने कब्जा कर रखा है। जाओ मीडिया उठाकर देखो, मीडिया के ऊपर इनका कितना तलत, कितना कब्जा है। अपने उस मीडिया पर बैठे लोगों को किस तरीके से इस तरफ मायल करने में लगे हुए हैं। सोग बर्बाद कर देते हैं तुम्हें। यकम से लेकर 10 मुहर्रम तक सोग में डूबे रहो, ए कौम, सोग में डूबे रहो, क्योंकि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म। वाक़या करबला कायनात का सबसे बड़ा वाक़या बयान करके पेश किया जाता है। और हमारी कौम भी यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इनकी बातों में आकर सोग में मुब्तला हो जाते हैं। इन 10 दिनों में ना कोई शादी, ना कोई ब्याह, ना कोई खुशी। शियत गालिब, पूरे मीडिया पर कब्जा, लोगों की
تربیت اپنی سوچ اور فکر کے مطابق. اب اگر میں ایک بات کروں کہ کتنا وہ غالب ہے ان کا نظریہ کہ یزید کے جو حضرت حسین کے ان کے شہید کرنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، اتنا ذہن بنا دیا گیا ہے، اتنا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ لوگ کسی کو گالی بھی دینا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ چلو یزیدہ، چلو یزید. تو اپنے علاقے میں کوئی نام رکھے دیکھے، ہماری جالیات کا مدیر ہے اس کا نام ابو یزید. تو ایک دن کی بات اور ایک طالب علم کہتا ہے یہ ابو یزید ہے، یہ اس نے یزید نام رکھا ہوا ہے، اتنا برا سمجھتے ہیں. یہ ساری کی اس شیعہ کا پروپیگنڈا، اس شیعہ کے اس کی افکار، اس کی سوچ اس نے انجیکٹ کر دی ہمارے مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر، اور ہمارے ذہنوں سے صحابہ کی محبت نکالنے کی کوشش کی. اور نکالی کہ نہیں نکالی؟ صحابہ کی محبت، صحابہ کے بارے میں جیسی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کا جو عقیدہ ہے، ان کے نزدیک نہ ابو بکر مسلمان ہے، نہ عمر مسلمان ہے، نہ عثمان مسلمان ہے، نہ عائشہ، نہ حفصہ امہات المومنین پر سب پر الزام اور بہتان. کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی تھے مطلب کے لیے محمد کریم کے ساتھ تھے، ان کو مطلب تھا، اس مطلب کے ساتھ لیے جڑے ہوئے تھے. اندر سے یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم تھے. اور جب بھی بیان کریں گے تو ان تین خلفائے راشدین، یہ انگلی کا ان کے نشان ہوتے ہیں اس طرح. ہاں بھائی جانتے ہو نا اور سمجھتے ہو نا اس طریقے سے کہ یہ تینوں نہ مسلمان نہ اسلام سے تعلق بلکہ منافق رہا. جس پاس سے علی کھڑا ہے اسے پاسے منہ کر کے آزان تھے. کیوں؟ پیغمبر فرمایا یا علی انتا امتی کمثل الکعبہ تے، اے علی تم میری امت کعبے دی مثال ہے. تسی دسو خپلا نماز پڑھ دیو کیڑے پاسے منہ کر کے پڑھ دو؟ کعبہ کدھر ہے؟ ہاں ادھر ہوندی ہے، ادھر نہیں نہ ہوندی. آج دی پھٹی ہوئی نسل دا ملا نہ جانے کس خواب غفلت ستا پہ ہے. دیکھ کے آدھا جی علی فلاں پیچھے نماز پڑھی، علی فلاں پیچھے پڑھی. اسی تا بڑے جگر تے ہاتھ رکھ کے سن لینے ہاں، لیکن آؤٹ آف سینس کمپنی تینوں اتنا نہیں پتا علی کعبہ پیچھے ہوئے پیو تیرا اگے ہوئے ہوتی تا اپنی نماز میں. اور ایک کتاب میں نے پڑھا، کہتے ہیں کہ جب ہمارا امام آئے گا، امام غائب آئے گا تو وہ آتے ہی سب کو زندہ کر دے گا، کو عثمان کو عائشہ کو حفصہ کو سب کو زندہ کرے گا. اور ان کو زندہ کرنے کے بعد ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر دے گا. سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان سب سے پوچھے گا کون ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں اور کون ہے جو ان سے نفرت کرتے ہیں. کہتا لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، محبت کرنے والے الگ اور نفرت کرنے والے الگ. تو کہتا ہے جتنے بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی صحابہ سے محبت کرنے والے جتنے ہیں، تو وہ صحابہ بھی اور یہ محبت کرنے والے، ان سب کو پکڑ کے وہاں پر قتل کیا جائے گا، انہیں جلا دیا جائے گا. ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ، ان کے اوپر حدیں جاری ہوں گی، درختوں سے لاشیں، اور پھر ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ عقیدہ صحابہ کے بارے میں. اللہ اکبر. کہتے ہیں مسلمان یہ اسلام والے، ان کا دین امام. کیا قرآن فرماتا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان صحابہ اکرام. سبحان اللہ. قرآن اٹھا کے پڑھو، رب نے کیا کہے، کیا فرمایا؟ اولئک هم الراشدون اولئک هم المہتدون
اور واللہ ایک بات کو تو میں جب بھی پڑھتا ہوں تو دل جو ہے ایک دم اس چیز کے ایمان سے بھر جاتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں رب نے فرمایا اولئک حزب الرحمن. اور کیا معنی ہے اس کا؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ رحمان کی جماعت ہے. اولئک حزب الرحمن، یہ رحمان کی جماعت. رب کہے، خالق کہے یہ میری جماعت ہے، یہ میرے بندے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. رب ان کے لیے قرآن میں جنتوں کے اعلان کرے، خالق ان کی تعریفیں کرے، خالق آسمانوں سے ان پر صلوات پڑھے، ان پر رحمتوں کو نازل کرے، اور شیعہ لانتے بھیجے لوٹا کر ان شیعوں پر اور رب کے دوستوں پر، رب کے پسندیدہ لوگوں پر لعنت کرنے والے کا نہ کوئی ایمان ہے نہ کوئی اسلام ہے. رب تعریفیں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا قرآن سارے میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر. اور یہ اللہ سے راضی، اور اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. عثمان غنی ایک محفل میں رب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ جنت کی ضمانت دی ایک محفل میں. ویسے ٹوٹل کہتے ہیں عثمان غنی ایسے خلیفہ ہیں جنہیں ان کی پوری زندگی میں نبی معظم نے 20 مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی. کتنے مرتبہ؟ 20 مرتبہ. اور صرف ایک محفل میں آپ نے 7 مرتبہ کہا عثمان تو جنتی ہے. واقعہ یاد ہے؟ خبر ہے تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے. عثمان غنی اٹھے، اللہ کے رسول میں دیتا ہوں. فرمایا جو دے گا 100 اونٹ اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عثمان غنی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول 100 اونٹ میں ٹھیک ہے تیرے لیے جنت. عثمان غنی بیٹھ گئے. پھر اعلان، کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عثمان غنی فوراً، اللہ کے رسول میں حاضر، 100 اور لے. اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان بیٹھ جا، جنت ہو گئی تیری. پھر اٹھے اللہ کے رسول نے پھر سوال، پھر اٹھے، پھر سوال، پھر اٹھے، یہاں تک کہ 700 اونٹ دیے. کتنے اونٹ دیے؟ 7 مرتبہ. 7 مرتبہ اللہ کے رسول کہتے گئے، عثمان دیتے گئے، یہاں تک کہ نبی معظم کو اپنی یہ بات چھوڑنی پڑی اور فرمایا عثمان بس بس، جتنا تو نے دے دیا ہے، آج کے بعد اگر تو کو نیکی نہ بھی کرے تو جنت تیری پکی ہے. جنت تیری پکی. 7 مرتبہ جنت. اور جنت کے پکے ہونے کی مہر کس نے لگا دی؟ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس خبیث کو دیکھو، یہ شیعہ جو بکواس کرتا ہے اور عثمان غنی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو بکر کیا تعریفیں، عمر کیا تعریفیں، رضی اللہ عنہم. ہماری زندگیاں قربان، ہماری زندگیاں قربان. واللہ صحابہ کی زندگیاں کیا مثالی زندگیاں. اللہ کے رسول کہے آؤ مال پیش کرو، ابو بکر گھر کا پورا مال لے آئے. آؤ اپنے مال اولاد قربانیاں دو، ہر چیز ہر دم ہر وقت حاضر اللہ کے دین کے لیے. اور جنہوں نے اللہ کے دین کی اتنی قربانیاں دی، رب نے راضی ہونے کے اعلان کیے، انہیں گالیاں دو. آج شیخ صاحب نے ایک حدیث سنائی، ہمارے وہاں ان کا درس تھا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ. اور ایک مقام بتایا حضرت عائشہ کا، حضرت عائشہ کا مقام کہ جبرائیل امین آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جبرائیل امین اس وقت اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوتے. تو جبرائیل امین آ کر نبی معظم کو بھی سلام کہتے اور کہتے اللہ کے رسول عائشہ کو بھی سلام کہتے. اللہ کے رسول، اللہ اکبر. نبی معظم کہتے عائشہ ھذا جبریل، کہ یہ جبریل ہے، یقرأ علیک السلام، تجھے سلام کہتا ہے، سلام بھیجتا ہے. جبرائیل سلام کہے اور یہ بدبخت گالیاں دے. یہ شیعہ کا عقیدہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں بات کو سمیٹتے ہوئے، مجھے وقت بھی
تو نظر آ رہا ہے 5-6 منٹ رہ گئے اس وجہ سے، کیونکہ آپ نے بعد میں کلپ بھی دیکھ رہے ہیں. میں اختصار سے کام لیتے ہوئے میرا خیال میں جتنا کچھ بتا دیا ہے اتنا ہی کافی ہے، مگر نہ اگر میں ان کے عقائد بتانے بیٹھوں اتنا میں نے مواد جمع کیا ہے کہ پوری، لیکن امید ہے کہ اتنی باتیں آپ کی طبیعت میں سمجھ آ گئی ہوگی، مقصد حل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ایک سوال کر رہے ہیں، میرے اس سوال میں غور کیجئے گا. قادیانیوں کو کیا سمجھتے ہو؟ کیوں؟ وجہ؟ ان قادیانیوں کو کیوں تم کافر کہتے ہو بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ انہوں نے نبی کی نبوت، انہوں نے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا. میں بات کہتا ہوں بالکل صحیح آپ کی. قادیانی مسلمان نہیں، کافر ہے. عقیدہ ان کا دیکھو، میں قادیانیوں کو بڑے قریب سے جانتا ہوں. عقیدہ ان کا دیکھو، زبردست، درباروں کے پجاری نہیں، مزاروں کے پجاری نہیں، وہ کسی قبر مزار پہ جا کے چادریں نہیں چڑھاتے، دیے نہیں جلاتے، کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کے عقیدے کی بات. اگر عقیدہ دیکھو زبردست، رب کی توحید میں ذرا برابر کہیں کوئی خلل نہیں، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. عمل دیکھو، نمازی، نمازوں کے پابند، نماز بالکل درست. تمہاری نمازیں بھی واللہ میں نے ایسے ان میں نمازی دیکھے کہ تم اپنی نمازیں ان کے سامنے بڑی ہیچ پاؤ گے جیسے وہ نمازیں پڑھتے ہیں. اور نماز، وضو، روزہ، حج، زکات سب عبادات اسی طرح جس طرح آپ کی، اسی طرح جس طرح آپ کی. عقیدہ بھی درست ہے اور عبادات بھی بالکل ٹھیک. اور شیعہ کی عبادات، وضو دیکھو تو وہ بھی ٹیڑھا ہے، وضو دیکھو تو وہ پاؤں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تم ان کا معاملہ دیکھو اذان کا تو وہ اذان ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ٹھیک ہے، وہ وضو دیکھو وہ بھی مختلف، اذان دیکھو وہ بھی مختلف، نماز دیکھو وہ بھی مختلف، روزہ دیکھو وہ بھی مختلف، حج دیکھو وہ بھی مختلف. جس عبادت کو اٹھاؤ گے اللہ کی قسم تم سے مختلف نظر آئیں گے، جس عبادت کو اٹھاؤ گے. اور یہ کیا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں امام غیاب جب آئے گا تو پھر ہی ٹھیک ہو، ابھی تو اسی طرح چلے گی. اب نمازیں جمع کر کے ظہرین اور مغربین، ظہر کو اور عصر کو اکٹھی کر کے ہمیشہ کے لیے، ظہر اور عصر ہمیشہ کے لیے اکٹھی ہو گئی، مغرب و عشاء ہمیشہ اکٹھی ہو گئی، 3 ٹائم، وہ بھی آپ جانتے ہیں جیسے وہ پڑھتے ہیں. شریعت سے آزاد، شریعت صحابہ لے کر آئے، صحابہ پر پابندی لگا دی، صحابہ کو نہیں مانتے. یہ شریعت وہ شریعت نہیں ہے جو محمد کریم لے کر آئے. شریعت کو پنجرے میں بند کر کے سائڈ پہ کر دیا اور یہ سارے بزنس اپنے چلا لیے. آپ جانتے ہیں، میں اس دن درس میں بھی بات میں نے بتائی بھائیوں کو، یہ جتنے ہمارا یہ میڈیا کے طوائفیں اور یہ جتنے بھی کنجر پروگرام ہیں، یہ سارے انہی کے پیروکار ہیں، سارے انہی کے پیروکار ہیں. کیونکہ یہاں پر شریعت قید نظر آتی ہے اور اپنی آزادی، وہ متے شتے بھی آپ جانتے ہی ہو سارے ہیں، فل آزادی. لیکن قادیانیوں میں تمہیں ایسی چیزیں نہیں ملیں گی. ان کا وضو، نماز، روزہ، حج، زکات، پردے کا اہتمام، شریعت کی پابندی. ایک کام کیا انہوں نے، صرف ایک کام. کیا کہا؟ کہ مرزا غلام محمد یہ غلام محمد ہے. پہلی بات یہ کہی انہوں نے. کیا کہا؟ وہ غلام محمد ہے، محمد کا غلام. اب غلام محمد ہے کہ محمد ہے؟ غلام محمد ہے. چلو خیر، سنو بات سنو. یہ غلام ہے، یعنی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے رسول کا یہ غلام. اب غلامی سے بات آگے بڑھی، کہنے لگا الہام ہونا شروع ہو گیا، اب فرشتہ آنا شروع ہو گیا. اچھا اب کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ محمد کریم کی نبوت کا کچھ حصہ، کچھ ذمہ داریاں، کچھ ڈیوٹیاں اے مرزا تیرے ذمہ لگا دی. اب کیا ہوا کہ نبی معظم کی نبوت میں سے کچھ حصہ جو دیا گیا ہے اس کو لے کر اس نے آگے چلنا ہے.
اس کی دعوت دینا ہے, اس کی تبلیغ. پوری نبوت محمد اٹھا کر نہیں دی, پوری نبوت محمد اٹھا کر نہیں دی, نبوت کا کچھ حصہ اٹھا کر دے دیا کہ یہ کچھ حصہ دے دیا گیا, اب یہ قادیانی اس کی تبلیغ کریں گے. ہم نے سنا جب یہ بات سامنے آئی, مسلمان جمع ہوئے, اکٹھے ہوئے, ایک تحریک چلی, تحریک کا نام تحفظ ختم نبوت, کہ نبوت کے خاتمے کی اس کی تحریک, اس کا تحفظ کریں گے, جانے دیں گے, مار دیں گے, سب کچھ لٹائیں گے اور ختم نبوت کے تحفظ کو خوب چلائیں گے. کیا کیا؟ قادیانیوں کو کافر کرا دو, دے دیے, ٹھیک مانتے ہیں, سراکوں پر بالکل اسلام سے خارج ہے, مسلمان نہیں. اب مجھے یہ بتاؤ, شیعہ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے. کیسے سوال کہتے ہیں, کیسے تم کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دو کہ جنہوں نے رب سے اس کی الوہیت, اس کی ربوبیت, اس کی توحید, اس کا مقام, اس کا مرتبہ, اس کی عزت, اس کا وقار, اس کی کبریائی, ہر چیز کو اٹھا کر کہیں اور منتقل کر دیا, پھر بھی کہتے ہو مسلمان. نبیوں کو نبیوں کے مقام پر نہ رہنے دیا, نماز, روزے, حج, زکات, عبادت, ہر چیز اٹھا کر سائڈ پہ کر دی, شریعت کو قید کر دیا, پھر بھی کہتے ہو مسلمان. پھر بھی دوستیاں, یاریاں, پیار, محبت, تعلق کے راستے. اور نہیں, اس چیز کو سمجھو, میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور یارو دوستو, یہ مسلمان نہیں, ان کے جو عقائد ہیں, ان کی جو سوچ اور فکر ہے, جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, بڑی محدود کر کے تھوڑی, مگر بات اس سے بھی بہت آگے کی ہے. کچھ کلپس آپ دیکھیں, ویڈیو کلپ دیکھیں, اس کو دیکھ کر بھی بہت چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو لہذا عرض کرنے کا مقصد, ان سے دوستیاں کرنا, ان سے پیار کرنا, ان کے ساتھ, ان کے قریب ہونا, ان کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنا. میرے بھائیوں, میں یہ سمجھتا ہوں, اور جتنے ہمارے سلف صالحین اور جن کے عقائد درست ہیں, ان میں سے کوئی بھی انہیں مسلمان نہیں سمجھتا, انہیں منافق سمجھتے ہیں, انہیں مسلمانوں کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے پیار, محبت, تعلق واسطے نہیں ہونے چاہیے. دین حق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, صحابہ اکرام نے ہمیں دیا, پڑھایا, سکھایا, اس دین کو مضبوطی سے تھامو, اسی پر زندگی بسر کرو. اور یہ محرم کے بارے میں, اور سن لو تجھے کی روڑا پا چڑھا, سنو بات سنو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. یہ محرم کے 10 دن جس سوگ سے گزارتے ہو نا, یہ شیعوں کی اتباع میں گزارتے ہو. محرم کیا ہے, یہ ایام کیا ہے, اس کی تعلیمات حاصل کریں. جالیاتوں میں آؤ, مشائخ سے ان سے استفادہ کرو, ان سے علم حاصل کرو. آج ہمارے ملکوں کی یہ حالت خراب اسی لیے, علم نام کی چیز کو جہالتی جہالت, جس نے جو کہہ دیا اس کے پیچھے لگے ہوئے. حق بات کو سیکھو, حق بات کو پڑھو. وہ اگر آپ کو ملے گی تو انشاءاللہ ایسے استادوں سے, ایسے مشائخ سے ملے گی. ان کے پاس آ کے وقت لگاؤ, اور جب علم آ جائے گا جہالت بھاگ جائے گی, اور جب جہالت بھاگ جائے گی, علم آنے کے بعد تیرے عمل میں بھی بہتری آ جائے گی, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی. وگرنہ اسی طرح کے شیعے اٹھتے رہیں گے, عقائد بیان کرتے رہیں گے, آنے والی نسلوں کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 چیزیں میں نے ایک بندے کو دیکھ کر چھوڑ دی ہیں, ایک گھوڑے شاہ اور ایک اور, کیونکہ وہ اس کا بھی کوئی شیعہ سے تعلق تھا, تو شاہ جی کے خوف سے میں ڈر گیا. وہ سامنے کر کے کھڑے ہیں, تو وہ پھر کبھی جب وہ نہ ہوئے انشاءاللہ. السلام علیکم.